پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی چار چیزیں؟ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کر کے چپ نہیں کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، بس کافی ہے، یہاں خاموش نہیں ہوئے، بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے ابلاغ کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا، ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیحت کی، گروہ پرست نہیں بنے، پارٹی پرست نہیں بنے، قبیلہ پرست نہیں بنے، حق پرست بنے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی، باطل نظر آیا تو مذمت کی، ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیے، سچی بات کی، حق کا ساتھ دیا۔ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں، جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز پڑتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی، ایمان، اعمال صالحہ، احقاق حق، اعلاء کلمت الحق، اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر۔ چار چیزیں زندگی میں اختیار کریں۔ سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے ہے۔ ہم نے کسی سیاست کر کے، کوئی تدبیر کر کے، کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا۔ ہم نے دنیا داروں پر، سیٹھوں پر، نوابوں پر، لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، انسان کچی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، مضبوط ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، مالدار، سیاستدان، وڈیرے، طاقت، سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں تو رب کی مشیت نہ ہو تو بگاڑ سکتے۔ اور حضور فرمانے لگے، نوجوانوں یہ کچی کچی باتیں کرنی چھوڑ دو، سویرے کچھ کہنا، شام کچھ کہنا، دوپہر پروگرام بدل دینا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، ملے گا کہ نہیں، کچھ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور لوگ یوں کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کچے پکے یقین والے، وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور میرے کریم فرمانے لگے سارے مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہیں تو سنوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضا نہ ہو۔ ایمان کی مضبوطی، یقین کامل، اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب مصلی پہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں اللہ سے مانگیں گے، اس کے نیک اور پارسا بندوں کا طریقہ یہی ہے، جب حضور سید عالم کا وسیلہ دے کے، اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو، ہمارے ہاں نا اب کچا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ 4 اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، 4 مختلف رائے چاہے مختلف لوگ دیتے ہیں، سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے، ڈیوائیڈ، تقسیم۔ ہمارے
ہمارے ذہنوں کو بری طرح بانٹ دیا گیا. لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے، درویش سمجھ کے کہ چلو یہ رب رب بتائے گا، اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے. اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا. لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا، تو بابا کہتا ہے تجھے تو کالا جادو ہو گیا. وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں، مومن ہیں. اگر کسی وقت کو بد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں سورت بقرہ. ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا. ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پہ شک کر کے گزار دیتا ہے. یہ کمزور باتیں ہیں. طاقتور بنے، مضبوط بنے. جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی بدر سے لے کر کربلا تک، ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں. 313 مسلمان مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر. نہیں آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر. 313 بندے، ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں. 6 زرہیں، 8 تلواریں، 2 گھڑے. کبھی سوچا کریں 6 زروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، 8 تلواروں سے بھی جنگ ہوتی، اور مقابلے میں 1000 بندہ. ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے. یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، اور وہاں ابو جہل اونٹ لایا ہے، ذبح کرتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں. لیکن یہ 313 جب میدان میں نکلے نا، جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. مومنوں تم کمزور تھے لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی. اس مدد کی ضرورت ہے، اس مدد کی. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی. فراڈ میں، دھوکے میں، چوری میں، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی. پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مدد الہی آئے گی، اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. رات کو ابو جہل نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں، تو واپس آ کے وہ کہنے لگا 312 ہیں یا 313 ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے، ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے، تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے. اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا. ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں. جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں، تجھے تو وکے عشق بازار بھی نہیں، تے پائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ. اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی. ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے. ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں. میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا، ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا. تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا، پورا ڈھونڈا اس نے. تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا.
پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ یہ دیانتداری ہے۔ یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، ایمان کے تقاضے، جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، شور نہیں ختم ہوگا، روٹی بھی ملے گی، اے سی والا کمرہ بھی ملے گا، پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے، آتی نہیں۔ ایک تو ایماندار، پھر وعامل الصالحات، زندگی صالحین والی، نیک لوگوں والی۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا، نماز تو ایک جز ہے نیکی کا۔ وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے۔ جی کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے۔ تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کڑوا بولنا ہی نہیں۔ آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے مہنگے، آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ جتنا مرضی تلخ ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا، حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں، لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں، اجازت ہو گئی آپ کو۔ ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے، فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں۔ اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی۔ ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہوتے، کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے۔ حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو۔ فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے، اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے۔ ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی۔ میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو۔ تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے نا۔ تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چٹیا بھی بنائی ہوئی، ایسے چنگا نہیں کام۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے، یہ ٹھیک نہیں۔ رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی حلیہ اختیار کریں۔ جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیا رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے، تو بظاہر حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا، اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالی، اور جب اس نے قرآن شریف
پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا. میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, ہر وقت. تو درجنوں بیسیوں لوگ تو اعمال صالحہ. آج صبح دن چڑھا تھا, اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا, تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا. میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے. حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کریں, کسی غریب سے پیار بھی کریں, کسی کو اچھا پیغام بھی دیں, جو خیر ہو سکے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جہاں تک کسی کا بھلا اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا. تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے. لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے, یہ بھی بڑی نیکی ہے. پجاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو, کبھی ریڑھی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو. ہو سکتا ہے پجاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے, محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے. میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں, اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے. اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا, تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے, جا گنڈوا کے لا. یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے, یہ 15-20 سال پرانی بات, لمبی چوڑی نہیں. وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے, تو 5 دے دیتے, کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا. ہاں ہاں, یہ بڑا اصول ہے, اسے یاد رکھے. کروں مد اہل دول رضا, پڑے نا اس بلا میں میری بلا. ہمارے بڑے مسائل ہیں, بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں, ادارہ تعمیر ہو رہا ہے, بڑی مسئلے. پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے, مجھے کہنے لگے او پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا, تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں. میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے, تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے ہیں. حد ہو گئی ہے, وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا, تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بمول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. ہاں ہاں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. میں کروں مت اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے قریب کا. یہ میرا دین پارا ہے نہ نہیں, اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں, اپنی زندگی خودداری سے جیے. میں نہیں 2 روپے لینے جی, میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے. آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی, بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بے ادبی ہے, اور چھوٹوں کے ساتھ ایسے موقع میسر نہیں آتا. میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے, لیکن وہ موچی جوتی گانٹھنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تو میں کہ چاچا جی ذرا اٹھ دیو تھوڑے نال تصویر کھچانی. کہنے لگے کیوں جی, میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا. تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نا دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے. نیک اعمال. حضرت امام حسین گزر رہے تھے, درویش لوگ. ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کرے, آپ کو مزہ آئے. جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں, جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسا ہم شے باندھے تو یہ نہیں کہانی. تو وہ جب ہم باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے, تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار. لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں, کپڑا بچھاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں, اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا. مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے. میں ایک دفعہ پوچھا, میں کہ ابا جی تانوں پسند کی ہے کھانے تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے, جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نے جننے مرضی کرا لو.
भूख से खाते हैं, मेहनत कर। तो आप गरीबों का कम से कम ये जो उनके अंदर एहसास कमजोरी है यही दूर कर दें। मालिक का कुछ भी नहीं बिगड़ना, लेकिन फैक्ट्री के मुलाजिमीन के बीच बैठ के 2 दिन रोटी खा के तो देखे, और नहीं कुछ होता। कभी कभी मजदूरों के बीच बैठ के लंगर खा के देखे, कुछ भी नहीं होता। चले, मेरे से कौन सा किसी ने नाराज होना है? किसी एक महफिल पे पीरों की और अवाम की रोटी एक जैसी पका ले, खा लेंगे सारे, कुछ नहीं होता। पका ले एक जैसी। सारे कहते हैं लंगर शरीफ है, लंगर शरीफ। कौन सा? वो जो शापर में चावल है, वो जो ऊपर से फेंके गए, भाई ये लंगर शरीफ है तो पीर साहब के अलग से नहीं गुजरता। ये लंगर शरीफ है ना, बरकत वाला, इमाम हुसैन के नाम का है, गौस पाक के नाम का है, तो नाथ खां को नहीं गुजरता। उसके लिए अलहदा से मुर्ग मुसल्लम तैयार किए। और चलो बाकी जगहों पे ना सही, मिलाद की महफिल में गरीबों के लिए खाना पका लो, अमीर गरीब का एक जैसा पका लो। जिस गरीब के घर में सारा साल जिस गरीब के घर में चावलों में ज्यादा गोश्त नहीं पकता, हो सकता है तुमने मिलाद पे पकाया हो और वो चारों बच्चे लेके आ जाए, और जब वो बिठाए अपने बच्चों को वहां दस्तरखान पे बिठा के रोटी मिल रही है मिलाद पे, तो हो सकता है पुत्र पूछ ले कि अब्बा जी आज की गल है, बड़ा गोश्त पे लब्ध है। तो मेरा गुमान कहता है कि गरीब बाप रो ही पड़ेगा, कहेगा पुत्र तू राज राज के खा, आज मदीने वाले नबी का मिलाद है, आज राज के खा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, ये है साले लोग, ये लाजपाल है। इमाम साहब गुजर रहे थे तो गरीब सड़क किनारे बैठ के खाना खा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी अभी घर से रोटी खा के आए। गुरबा सड़क किनारे रोटी खा रहे थे, कहा हुजूर आए खाएं, कुर्बान जाऊं। ज़हरा पाक के लाल ने 1 मिनट नहीं लगाया, घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा, गरीबों के साथ जमीन पे बैठ गए। जिस प्लेट में वो गरीब, वो फकीर, वो सादा, वो गरीब लोग रोटी खा रहे थे ना, उसी प्लेट में इमाम हुसैन ने जब लंगर खाना शुरू किया तो वो लोग कभी रोटी खाते कभी रो देते, कभी इमाम को देखते। कुछ लंगर खा के उनसे मोहब्बत करके इमाम उठे तो कहने लगे हुजूर आपने बड़ा थोड़ा खाया है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे कसम पर खुदा मैं तो खा के आया था, कभी खाना खा के फौरन दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया था कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए, तुम्हें राहत नसीब हो जाए, ताकि तुम्हारे दिल में वामिलुस सालिहात। हम बाज़ौक़ात ना गरीबों को ताउन तो कर देते, इज्जत नहीं देते। इज्तिमाई शादियां, लाइनों में दूल्हे बैठ जाओ और दूल्हे से ज्यादा उस बंदे का इंटरव्यू किया जा रहा होता है जो शादियां करा रहा होता है। सही बताना, तेरी मेरी बेटी को इस तरह बैठना पड़े लाइनों में, और फिर उनका जहेज जो पता नहीं 80,000 का है कि 90 का है, फोटो खींच के दिखाया जाए। सही बताना, वो भाई तूने करानी। मेरे अर्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी के शादी में ताउन करो तो फिर उस शादी में खुद ना जाना, उसका बाप तो नजरें नहीं उठाएगा कि मौसन आया है। नेकी तो होती वो है जो पीछे रह के की जाए, हमने क्या स्टाइल इख्तियार किया। तो एक तो ईमान पुख्ता हो, नेक अमाल हो, तीसरी बात ये कि वतवासौ बिल हक, झूठों का साथ छोड़ दे, सच की बोली बोले, हक बात कहे। वक्ती तौर पर लोग आपकी मुखालफत करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। आप सच्ची बात कहें, सच्ची। हमें अचानक देहातों में मैं देखता था कि अचानक किसी ने आके बताया वो थोड़ा मुंडा उसे लड़ पे है, जाके कभी तहकीक की है कि गलती किसकी है? बस हमारा बेटा है लिहाजा मुखालिफ पे चढ़ दौड़ो। कुरान तो कहता है कि याद रखना, इंसाफ करना, चाहे तुम्हारे अपने करीबी भी हो, कभी उनकी हिमायत में ना उतरना अगर वो गलती पे हो, सच बोलना, ध्यानदारी का मुजाहिरा करना, कभी भी इंसान को झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। ये जो जुल्म होता है ना, जुल्म, ये कयामत तक लोगों को याद रहेगा। मजलूम के साथी बने मजलूम के। कबीला बनु आराश का एक शख्स था, तो मक्के आया, 2-3 ऊंट बेचे उसने, तो अबू जाल ने खरीद लिए। बाद में उसने कहा जा जहां से पैसे मिलते हैं ले ले। हालात वो थे कि मक्का सारा मुखालिफ था,
سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، وہ لمبے چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے، اب طاقتیں تو نہیں تھی، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی نہ ہور بھی بوٹیاں جاننے، پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا۔ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائیں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے۔ یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جال دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، کھڑے تو ہونا، حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی باندھ رکھے انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے، تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسی بھائی مانو دے دئیے؟ آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ، کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے، اور وہ نہیں کرتے تو ہم ہی کچھ سمجھ لیں۔ تھوڑے سے نا ایران نران کغان کے چکر کم کرو، چلو 1 سال نہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، 1 سال چھٹی کر لو، چلو ناراض ہو گئے آپ نے تبصرے شروع کر دیے نا، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، تو وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے۔ ہاں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا، آپ
ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نرہن جائیں، چاہے کغان جائیں، چاہے مری جائیں، چاہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ، میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نہیں، حیثیت نہیں تھی۔ ابا جی، میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے والی نہیں۔ اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ کوئی پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا۔ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا۔ میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے، حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بل کو دیکھیں نا، ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں، کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھی، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت، کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں جی آندے نا، ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آئے۔ اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز، تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دے، کہیں کھڑا ہونا سیکھے، کہیں سچ بولنا سیکھے۔ اور آخری بات، وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے، اور حدیثیں ٹٹولو گے تو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر۔ میدان کربلا میں 2 چیزیں لڑ رہی تھی، ایک طرف تلواریں تھی، دوسری طرف صبر تھا۔ ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف صبر تھا۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر تلواروں سمیت، ایک طرف 70-72 لوگ صبر کے ساتھ۔ لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیز، آپ سنیں گے میری بات، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دیکھیں، آپ ہزاروں لوگ جہاں تشریف فرمائے، اگر تھوڑا سا نا ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ کریں، اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، گرمیوں کے روزے ہونا تو بندہ دوپہر کو بے صبری دکھانے لگے نا تو روزہ پھر بھی مغرب کے ٹائم ہی کھلتا ہے۔ آپ ٹینشنوں میں گھبرا جائیں گے نا، جتنا زیادہ ٹینشن اور بڑھے گی۔ زندگی صبر سے گزرتی ہے، حوصلے سے۔ آپ کے اندر جتنا صبر ہے، جتنا توکل ہے، جتنا حوصلہ ہے، آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ صبر کریں زندگی میں، حوصلہ کریں۔ امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے، دیکھیں ہم نہ صبر نہیں کرتے۔ چلیں 2 منٹ کے لیے، بھائی نے سخت لفظ کہہ ہی دیے تھے، پر بھائی تھا نا، اگر صبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا۔ چچا سے غلطی ہو گئی تھی، اگر صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ، لیکن ہم نے 2 منٹ صبر نہیں کیا، ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ لیا۔ صبر، اطمینان، تھوڑا ٹھہراؤ۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا، کیا ہو گیا کسی نے کچھ کہہ لیا، کیا مطلب بت بنا لیا اپنا، اور خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا صبر۔ امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا لوگوں کو اپنے صبر میں غرق کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کو سخت بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، اس نے 6 کر دی، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی۔ پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں، میری طرف دیکھیں یار، بیٹھ جائیں۔ جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟
اس نے ایک بات کی آپ چپ ہیں، اس نے 3 کی آپ چپ ہیں، اس نے 6 کی آپ چپ ہیں. پھر پتہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، تو بولتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے. وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں؟ دوسرے کو مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا. اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے. 2 میں سے ایک نے تو ہارنا. امام زین العابدین گزر رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا. امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیز چلتے تھے، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، آہستہ ہو گئے. اب وہ وقتہ جا رہا ہے، امام صاحب چپ میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے گزر رہے ہیں. ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے. ہر بندے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. مومن کی شان ہے، بحث نہیں کرتے. امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے. امام صاحب کا گھر آ گیا تو امام صاحب ٹھہر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنسے. کہنے لگے بیلیا میرا گھر آ گیا، کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، رہ گئی ہو تو کر لو. وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بجلیاں گری، میں سکتے میں آ گیا. ان کے جواب نے مجھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا. جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کھلائے. اور جب میں باہر آئے تو میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے وصیت کی تھی پتر جو دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ تھوڑا تحفہ بھی لے جا. وہ شخص پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو کسی ظالم نے شرارت کی تھی، الزام لگایا تھا، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے آپ واقعی خون رسول ہیں. اپنی زندگی میں حوصلہ. میرے دوستو نوجوانوں، اگر باپ کی جھڑکی بھی نہیں سننی تو سننی کس کی ہے؟ ہاں ایک پروفیسر صاحب ہمارے دوست ہیں، عالم بھی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی نا شاگردوں کے بیچ بھی کہہ دیتے اوے ادھر آ کاکا. تو میں نے ایک دن اماں سے شکایت کی کہ ابا گھر میں جوتے مار لے یہ لوگوں کے بیچ. تو اماں، میرے والد صاحب ذرا جلال والے تھے، اماں بھی ڈرتی تھی. پر ایک دن میں نے کہا اماں ضرور بات کرنی ہے، پچھلے کمرے میں سن رہا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں، ضرور کہنا ہے. کہتے والد صاحب آئے تو اماں نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، اب اس کے کچھ شاگرد ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اوے ادھر آ، گھر میں جو مرضی کر لیا کریں. کہتے میں نے ابا جی کو روتے نہیں دیکھا کبھی. اس دن رو پڑے. کہنے لگے تیرا کی خیال ہے؟ مینوں اس گل دی سمجھ نہیں، لیکن مینوں نہ سونا بڑا لگتا ہے. میں کہنا انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. چلیں دعویٰ تو اماں کا ہی ہے صدقے باری جانے کا، پر ابا بھی کرتا ہے پیار، بڑا ہی کرتا ہے. دعویٰ اماں کا ہی ہے اور چلیں اسی کا زیادہ ہے، لیکن ابا بھی کرتا ہے. تھوڑا محسوس کرنے کی بات ہے. حوصلہ. ہم نہ اپنے رشتوں کو ہار گئے پر ہم نے حوصلہ نہیں کیا. صبر کریں. اور زندگی میں آتا ہے، میں نا سفر بڑا کرتا ہوں تو سکھر سے چڑھا موٹر وے پہ تو میں نے ڈرائیور سے کہا لو اب راستہ آسان ہے، لاہور تک موٹر وے ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے. کبھی کوئی سپیڈ بریکر آئے، کوئی رکشا آئے، تیرے نظر نہیں ہوتا تو بندہ جاگتا رہتا ہے، کوئی تلخیاں ہوتی رہے، کچھ تھوڑا سا لوگ یہ تو مشکل رستہ ہے، نیند آتی ہے. تو جینا اسی بندے کو جینا آتا ہے جس سے دکھوں میں جینا آئے، تکلیفوں میں جینا آئے. مصیبت تو آئے گی. اور ایک حدیث سن لے تو بات ختم کروں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ درجے بلند کر دیتا ہے. تو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں. ایک تو مضبوط یقین، اعمال صالحہ، حق بات کا ساتھ اور صبر کے ساتھ وقت. یہی امام علی مقام ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے پروگرام تو دعا. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا جو پروقار پر رونق پنڈال ہے، جتنے لوگ بھی آئے ہمارا آنا قبول فرمانا.